رب تعالی ہمیں انعام اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جس نے 500 سال تک اللہ کی بندگی کی ہے اور اس نے 500 سال رب کی مزدوری جو کی، اس کا ایک علیحدہ منفرد ایک عجیب انداز تھا۔ وہ کیسا انداز کہ اس نے سمندر کے اندر، جزیرے کے اندر ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے 500 سال تک رب کی عبادت کی ہے۔ اب اس نے دنیا کی لذت کو چھوڑا، دنیا کی خواہشات کو ترک کیا، دنیا کی جتنی رنگینی تھی اس نے پشے پست رکھا اور رب ذوالجلال کی محبت میں دن رات گزارتا رہا۔ اب اس نے 500 سال اللہ کی بندگی کی ہے۔ اب اس بندے کے لیے رب ذوالجلال جل جلالہ نے، جس نے دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے اندر ایک پہاڑی پہ اللہ کی عبادت کی ہے، تو رب ذوالجلال جل جلالہ نے بھی اس کے لیے ایک انعام رکھا ہوا تھا کہ جس پہاڑی پہ وہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اس پہاڑی کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانی انگلی جتنا ایک چشمہ جاری کیا ہوا تھا جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا، اور اس پہاڑی کے سینکڑوں میل دور تک، ہزاروں میل دائیں بائیں طول عرض میں کھارا پانی تھا۔ اب اس کے لیے یہ انعام تھا کہ وہ جو چشمہ اس کی پہاڑی پہ تھا اس سے میٹھا پانی نکلتا تھا، اور اس پہاڑی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک انار کا درخت لگایا ہوا تھا جس پہ روزانہ انار لگتا تھا۔ اب وہ انار کھا کے اور میٹھا پانی پی کر رب ذوالجلال کی بندگی کرتا رہتا اور 500 سال تک بندگی کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے 500 سال تک رب کی عبادت کی ہے تو ایک دن اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے، اے مالک، میں تجھ سے 2 سوال کرتا ہوں۔ اب 500 سال میں نے بندگی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میں تھک جاؤں، اگر میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں اور میری روح نکل جائے تو یہ کتنا نقصان ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اے مالک، جب میری روح نکلے اس وقت میرا سر سجدے میں ہونا چاہیے، اور میرا سر سجدے میں ہو، قیامت تک سجدے میں رہے۔ اور فرمایا کہ اے مالک، جب میری روح نکل جائے تو میرے جسم کو نہ زمین کھائے اور میرے جسم کو نہ جانور کھائیں، میرا بدن بھی سلامت رہنا چاہیے، قیامت تک میرے جسم کے تمام اعضاء سلامت رہنے چاہیے۔ اب اس نے جس وقت یہ سوال کیے، اللہ رب العزت نے وہ سوال پورے کر دیے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ 2 سوال کیے تھے، رب ذوالجلال نے اسے عطا فرما دیا تھا۔ جب اس نے پورے 500 سال تک رب کی بندگی کی ہے، اب جب اس کی روح نکلی ہے اس کا سر سجدے میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل پہاڑی جو دنیا سے الگ تھلگ سمندر میں، اب فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رب ذوالجلال کے ہاں جاتے ہیں، جب بھی ہم آسمانوں پہ جاتے ہیں، ہم اس پہاڑی پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بدن اس کا آج بھی سلامت ہے اور اس کا سر سجدے میں ہے۔ اس نے 500 سال رب کی بندگی کی، اس کے باوجود آج تک ہزاروں سال گزر گئے ہیں کہ اس کا سر سجدے میں ہے اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم جاتے ہیں آسمانوں پہ اور جب آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں، ہم اس پہاڑی پہ اترتے ہیں اور اس پہاڑی پہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا بدن بھی سلامت ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا، اب رب ذوالجلال کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا جس نے 500 سال رب کی بندگی کی ہے، جس نے 500 سال تک لگاتار رب کی مزدوری کرتا رہا۔ اب رب تعالیٰ کے سامنے جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے فرشتوں، یہ بندہ بڑا پیارا ہے، اس بندے نے دن رات مجھے یاد کیا، دن رات میری بندگی کرتا رہا، آج اس کو میرے فضل سے، میری رحمت سے اس کو جنت میں چھوڑ کے آؤ، اس کو جنت عطا فرما دو۔ تو اب وہ بندہ جس نے 500 سال رب کی بندگی کی ہے وہ عرض کرتا ہے،
اے مالک میں نے 500 سال تک تیری مزدوری کی ہے, میں نے دنیا سے دور, اپنی بال بچے, اپنے رشتہ داروں سے دور رہ کر اور دنیا کی جتنی لذتیں ہیں ان کو چھوڑ کر میں نے تیری عبادت کی ہے. اب مجھے آپ کی رحمت سے جنت جانا ہے تو پھر مجھے میری عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ بل بھی عملی, اے مالک مجھے میرے عمل سے جنت میں جانا چاہیے, مجھے میرے عمل سے جنت میں بھیجیں. اب جس وقت وہ بندہ کہتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کو میری رحمت سے جنت میں چھوڑ کے آؤ. وہ کہتا ہے بل بھی عملی, یا اے اللہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں چھوڑ کے آؤ. اب جس وقت وہ بندہ بار بار یہ کہتا ہے مجھے میرے عمل سے جنت میں جانا ہے, اب رب ذوالجلال فرماتا ہے اے فرشتوں اب تم ترازو میں اس کی نیکیاں بھی رکھو. اس نے جتنی بندگی کی ہے, جو 500 سال تک اس نے عبادت کی ہے, وہ تم ایک ترازو میں رکھو, اور میں نے جو اسے نعمتیں عطا کی ان نعمتوں میں سے جو چھوٹی نعمت عطا کی ہے وہ بھی تم ایک ترازو میں رکھو. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے, جو پلڑا بھاری ہوگا, اگر میری نعمتوں والا پلڑا بھاری ہو تو پھر اس نے میری نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا. اب جس وقت اس کا نامہ اعمال تولا جاتا ہے, 500 سال کی بندگی ایک سائڈ پہ رکھی جاتی ہے, اور رب تعالیٰ کی نعمتوں میں جو چھوٹی آنکھ نعمت ہے اس کو دوسرے ترازو میں رکھا گیا. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ تم نے اس کا حساب کیا ہے, اب اس کا عمل کیسا ہے, اس کا عمل کیا بتاتا ہے, اس نے میری نعمتوں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں, اس نے میری صحیح مزدوری کی ہے یا نہیں کی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک اس نے تو ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اب رزلٹ کیا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم میں چھوڑ کے آؤ, اس کو جہنم کی آگ میں پھینک کے آؤ. تو وہ بندہ جس وقت فرشتے اس کو گھسیٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے رب کے بارگاہ میں دوبارہ پیش کیا جائے, میں رب سے بات کرنی چاہتا ہوں. جب فرشتے چھوڑتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مالک مجھے میرے عمل سے نہیں, آپ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیں. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اے بندہ خدا تو بتا تو صحیح کہ میں نے تجھے پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا, جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا, تجھے جب ایک قطرے سے پیدا کیا ہے, اور تجھے پروان کس نے چڑھایا, تجھے جوان کس نے بنایا, تجھے طاقت کس نے دی, تجھے بندگی کی طاقت کس نے دی, تجھے عقل کس نے دی, تجھے نیکی کرنے کی سوچ کس نے عطا کی. اب وہ بندہ کہتا ہے انت یا رب, اے اللہ تو نے عطا کی, تو نے مجھے پیدا کیا, تو نے مجھے پروان چڑھایا, تو نے مجھے جوان کیا تھا, اب نیکی کی طاقت بھی تو نے دی تھی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارا کچھ میں نے کیا ہے تو پھر تو نے کیا کیا, پھر تو اپنے عبادت پہ مان کیوں کرتا ہے. اے فرشتوں اس کو میری رحمت سے ہی جنت عطا فرما دو. اب دیکھو 500 سال جو بندہ عبادت کرتا ہے, 500 سال رب کی بندگی کرتا رہے, اب اس کا مقام کتنا ہے, پھر بھی رب ذوالجلال اس کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرماتا ہے. اور آج ہم اکٹھے ہو گئے ہیں اب اپنے ایک مہینے کی اجرت لینے کے لیے اور رب کی رحمت اپنے عمل سے, تو پھر یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. ہمیں رب کی رحمت, رب کا فضل چاہیے, اور رب ذوالجلال اپنے فضل سے ہماری عبادت کو بھی قبول فرمائے. اب جس وقت بندہ مومن رب تعالیٰ کا فضل مانگتا ہے, رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, رب کی بندگی کرتا ہے, رب کی مزدوری کرتا ہے, تو بندے کو سوچنا یہ چاہیے کہ رب نے طاقت دی ہے, رب نے پیدا کیا ہے, رب نے جو احسانات کیے ہیں, رب نے جو تجھے سوچ دی ہے, رب کی طاقت تجھے ملی, رب نے تجھے توفیق دی کہ تو رب کی بندگی کرتا ہے, تو یہ بھی رب کا تجھ پہ احسان ہے. تو نے روزے رکھے تو یہ بھی رب کا احسان ہے. تو نے رب تعالیٰ کی طاقت سے تو نے جو قیام کیا تھا تو یہ بھی رب کا احسان ہے. تو ذکر و اذکار کرتا رہا یہ بھی رب کا احسان ہے. تو تلاوت قرآن کرتا تھا یہ بھی رب کا احسان ہے کہ رب نے تجھے عقل دی اور رب نے تجھے یہ سوچ دی کہ تو بندگی کر کے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے. تو اس پہ بھی رب ذوالجلال کا احسان ہے. اب دیکھو ہم نے رب ذوالجلال کی عطا سے, اللہ رب العزت سے